پروگرام آج کے نظام کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حیدر علی، اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ عظمت علی چوہان صاحب، جو کہ پنجاب بار کونسل کے امیدوار ہیں اور لاہور سیٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں الیکشن کے حوالے سے اور ان کی کمپین کے حوالے سے. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت مہربانی حیدر بھائی آپ کی. سب سے پہلے میں نظام ٹی وی کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے آج مجھے اتنا ٹائم عطا کیا اور میری آواز میرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرا سبب بنے. سر کمپین کیسی جا رہی ہے آپ کی؟ الحمدللہ اللہ پاک کے کرم و فضل سے اور اپنے دوستوں کے اور اپنی ٹیم کے تعاون سے میری کمپین بہت بہتر ہے، اور انشاءاللہ ابھی ٹائم باقی ہے تقریباً 1.5 ماہ. اس میں میں کوشش کروں گا کہ اس کو مزید میں بہتری لاؤں. جہاں پہ میری کمی کوتاہیاں ہیں میں ان کو دور کرنے کی کوشش کروں. سر اگر آپ الیکشن ون کرتے ہیں تو آپ وکلا کے لیے کیا خدمات سر انجام دیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وکلا کے لیے الیکشن لڑ رہا ہوں. اس کی ریزن صرف جو ہے نا کچھ چند ریزنز ہیں کہ میرے ذہن کے اندر کچھ خیالات ہیں. میری کوشش ہوگی کہ میں الیکشن ون کر کے میں اپنے وکلاء بھائیوں کے لیے اپنی آواز کو بلند کروں. اس میں ہمارے ینگسٹر کا سب سے بڑا ایشو ہے. جو ہمارے نوجوان وکلاء ہیں وہ انتہائی قسم پرسی کا وقت گزارتے ہیں. نوجوان وکلاء کوئی رہنمائی نہیں ہے، ان کی کوئی پریکٹیکل طور پہ ان کو جو ہے تربیت نہیں ہے، جبکہ ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے. بار کونسلز موجود ہیں. بار کونسل کو کہ ریگولیٹری ادارہ ہے ہمارا، لیکن میرے ذہن کے اندر ایک خیال ہے کہ ہم جو 6 ماہ کی اپرنٹسشپ دیتے ہیں اس 6 ماہ میں اگر ممبرز حضرات جو بھی منتخب ہو کے آتے ہیں کسی بھی بار کونسل کے، اگر وہ اس ینگسٹر کی اخلاقی، معاشی اور ہر لحاظ سے پریکٹیکل طور پہ اس کی تربیت کریں، تو میرا خیال ہے کہ جب وکیل ایک لائسنس لے کے نکلتا ہے تو اس وقت اس کو کافی حد تک نالج ہو چکا ہوتا ہے، اور پریکٹیکل بھی اگر ہم اس کو سکھاتے ہیں تو اس میں کافی حد تک بہتری آئے گی. اور یہ جو وکلاء ینگسٹر خاص طور پہ وکلاء جس کو ہم تربیت نہیں کر پاتے، وہ پہلے دن سے ہی اگر شارٹ کٹ کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا کوئی عدالتوں کے ڈیکورم کا خیال نہیں کرتے، اس کا بھی گناہ گار ہم اپنے آپ کو ہم گنتے ہیں. اس کی ریزن صرف یہی ہے کہ ہم ان کی تربیت نہیں کر پاتے. سر آپ فرسٹ ٹائم الیکشن جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے الیکشن کے، اور آپ نے کچھ ایسا الگ سوچا ہوگا کہ جو نئے وکلا آ رہے ہیں اسٹوڈنٹ ان کے لیے یا جتنے پنجاب بار کونسل کے لیے کیا کچھ الگ کریں گے، وہ بتا دیں. میری کوشش ہوگی کہ جس طرح ہمارے ہاں پنجاب گورنمنٹ یہ تمام گورنمنٹس جو ہیں ڈاکٹرز حضرات کو اسٹائپنڈ پے کرتے ہیں، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم گورنمنٹ لیول پہ اس چیز کو لے کے جائیں کہ ہمارے وکلاء جو نیا وکیل آتا ہے پہلے دن سے کم از کم 2 سال کے لیے اس کے اسٹائپنڈ کا جو ہے بندوبست کیا جائے، اس کی روزی روٹی کا بندوبست کیا جائے. اگر ڈاکٹرز حضرات کو دی جا سکتی ہے تو وکلاء کو کیوں نہیں؟ وکیل اس معاشرے کا سرمایہ ہے، اس معاشرے کی کریم ہے. اگر ہم نے ان کا خیال نہ رکھا تو یہ حالات اور مزید بگڑ جائیں گے. میری کوشش ہوگی کہ میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مجھے موقع پرووائڈ کیا تو میں اپنے ینگسٹر وکلاء کے اسٹائپنڈ کے لیے آواز اپنی ضرور بلند کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ پنجاب گورنمنٹ سے ان کے لیے اسٹائپنڈ کا کوئی نہ کوئی لازمی طور پہ بندوبست کروں. سر 19 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا آپ کو اس فیلڈ میں، کیسا آپ کا سفر رہا؟ یہ پروفیشن لارڈز کا پروفیشن ہے، اور میرے نزدیک اس سے بہتر پروفیشن کوئی نہیں ہے. میں پچھلے 19 سال سے شعبہ وکالت سے منسلک ہوں، اور میرے استاد محترم جناب رائے بشیر صاحب ان کے زیر سایہ میں نے کام کیا. اس کے بعد میں میاں جمیل اختر صاحب میرے سینئر تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، میں ان کے ساتھ کام کیا میں نے. اور میں نے اس پروفیشن کو، اس سے عظیم پروفیشن میں نے نہیں دیکھا کوئی. میں انتہائی مطمئن ہوں اس پروفیشن سے کہ اس پروفیشن کی بدولت آج میں عظمت علی چوہان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، اور میں الیکشن بھی کنٹیسٹ کر رہا ہوں، یہ صرف اس پروفیشن کی بدولت ہے اور میرے دوستوں کے سرمایہ ہے، جس میں خاص طور پہ میرے استاد محترم رائے بشیر صاحب کا، کیونکہ ان کا میرے پہ بہت مہربانی ہے ان کی. انہوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا اور مجھ پہ اعتماد کیا، اور اپنے گروپ کی طرف سے مجھے واحد کینڈیڈیٹ اناؤنس کیا. میں ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہوں. سر اپنے ووٹر سپورٹر کو کوئی پیغام؟ میرا صرف ایک ہی پیغام ہے کہ کائنڈلی پروفیشنلز کا ساتھ دیجیے گا. پروفیشنلز جس نے لائسنس لیا، یونیفارم پہنی، وہ پروفیشنلز اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن عدالت میں پیش ہونے والے وکیل ہی جانتے ہیں کہ ہمارے عدالت میں پیش ہونے والے وکلاء کا مسائل کیا ہیں.
میری سب سے التماس ہے کہ خدا را اس دفعہ توجہ کے ساتھ اپنے ضمیر کو جگاتے ہوئے ان وکلاء رہنماؤں کا ساتھ دیں جو پروفیشنلز ہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں، جن کے عدالتوں کے مسائل جو جانتے ہیں۔ اگر میں عدالت میں پیش ہی نہیں ہوتا، یا میں صرف پراپرٹی ڈیلر ہوں، یا میں اور مافیا سے کوئی تعلق ہے، تو مجھے نہیں پتہ کہ ایک وکیل جو عدالت میں پیش ہوتا ہے اس کے عدالت کے اندر مسائل کیا ہیں، کیونکہ عدالت میں یہاں پہ سسٹم کچھ تھوڑا سا بگڑ گیا ہے۔ ہمارے ہاں یہاں پہ کیس لا کی جگہ فیصلہ نے لے لی ہے، اور دلائل کی جگہ دلالی نے لے لی ہے۔ ہم انشاءاللہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا تو اس فیصلہ کو میں ختم کروں گا، اور یہاں پہ کیس لا چلے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر کسی لیڈر کے مقابلے میں کوئی ینگسٹر آئے اور عدالت اس کو توجہ نہ دے، اس کی بات بھی نہ سنے، ریلیف تو دینے دور کی بات ہے، اس کی بات تک نہ سننا گوارا کرے، اور جو لیڈر آتا ہے، لیڈر پیچھے بیک ڈور سے کمرے میں ملا اور جج صاحب نے اس کا کام کر دیا، ایسا نہیں چلے گا۔ یہ بہت ہو چکا۔ اب فیئرنیس، سب سے بڑی بات ہے فیئرنیس ایک ایسی چیز ہے، اگر میں فیئر ہوں تو انشاءاللہ میں یہ توقع رکھوں گا کہ میرے ساتھ تمام باقی بھی فیئر ہوں گے۔ اگر میرے دل میں ہی میل چور ہوگا تو میں کہیں سے فیئرنیس کی توقع بھی نہ رکھ سکوں۔ میرے نزدیک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب ہم لڑائی لڑ رہے ہیں صرف اس بات کی کہ پروفیشنلز کا ساتھ دیے، فیئرنیس کا ساتھ دیجئے، مافیے سے بچیے، کیونکہ ہماری بار کونسلز ود ڈیو رسپیکٹ کوئی ایسا کام نہیں کر سکی جس کی وجہ سے ہمارے وکلاء کے حوصلے بلند ہوں۔ اس وقت میں چاہوں گا کہ ینگسٹر، خاص طور پہ ینگسٹر کے لیے یہ بہت بڑا موقع ہے کہ اپنے مستقبل کے لیے ایسے لوگوں کا چناؤ کریں جو لوگ ان کے لیے کام کریں، جو لوگ ان کے لیے تگ و دو کریں، جو لوگ اپنے پیٹ کے لیے نہیں، اپنی پاکٹ کے لیے نہیں، جو لوگ ووٹ بیچنے والے ہیں ان کے لیے نہیں۔ خدا را ایسے ساتھیوں کو منتخب کیجئے جن کو آپ کے مسائل کی آگاہی ہے۔ صرف نعروں اور دعووں پہ نہ رہیے گا، خدا کے لیے تحقیق کرو، انکوائر کرو کہ میں جس کو ووٹ دے رہا ہوں کیا یہ میں ووٹ غلط تو نہیں دے رہا۔ سر الیکشن تو اب آ رہے ہیں اور آپ ون کریں، جو اللہ کو منظور ہوگا وہ ہوگا۔ آپ نے الیکشن سے ہٹ کے بھی غریب عوام کی جو خدمات سر انجام دی ہیں اس کے حوالے سے بھی ذرا بتا دیں ہمیں۔ میں انشاءاللہ، یہ تو الیکشن تو ایک اب آ گیا ہے، میں 19 سال میں کوشش کی ہے کہ میں کسی کا حق نہ ماروں۔ میں جب بھی کوئی سائل میرے پاس آیا ہے میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس کو کوئی ریلیف لے کے دوں۔ بہت سارے سائل ایسے آتے ہیں جن کے پاس دینے کے لیے فیس نہیں ہوتی، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کر لوں، اور میں نے کیا بھی ہے۔ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو میں نے ود آؤٹ فی کیے ہیں، ان کو کرنے کے بعد جو دل میں تسکین ملتی ہے وہ شاید فیس والا کیس کرنے کے بعد نہیں ملتی۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اگر میں کسی غریب آدمی کی، کسی حقدار کی، کسی مظلوم کی مدد کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری بھی مدد کرتے ہیں۔ سر اگر ملکی حالات کی ذرا تھوڑی سی سیاست کی بات کی جائے، اس کی نظر میں آپ کا کیا خیال؟ دیکھو جی، اس وقت تو میں صرف توجہ جو ہے میرے اپنے الیکشن پہ ہے۔ میں بہت عرصہ ہو گیا کوئی ٹی وی نہیں دیکھ رہا، کوئی نیوز نہیں سن رہا۔ اس وقت مجھے سیاست جو ملکی لیول کی ہے اس پہ توجہ بہت کم ہے، کیونکہ سارا میرا جو ہے فوکس وہ اپنے الیکشن پہ ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے حصے کی شمع جلاؤں اور میں اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کروں۔ جب اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ اپنے ینگسٹر وکلاء کے لیے، اور خاص طور پہ جو میرے سینئرز حضرات ہیں، آفٹر 70 بہت سارے وکیل ایسے ہیں جو ان کی کیپیسٹی نہیں ہوتی کام کرنے کی، ان کا جسم اجازت نہیں دیتا کام کرنے کی، ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر پاتے۔ ہمارا جو بینوولٹ فنڈ ہے آفٹر 70 ایئر جو بار کونسل پے کرتی ہے، ہم اس کی کوشش کریں گے کہ اس کو بڑھائیں اور اپنے سینئر ساتھیوں کے لیے بھی کچھ کر پائیں۔ دوسری بات، ہماری یہاں پہ لیڈیز لائر کے اتنے زیادہ مسائل ہیں، آج تک لیڈیز لائر کے لیے بار کونسل نے کوئی خاص اقدام نہیں کیا۔ خاص طور پہ بار رومز میں ڈے کیئر سینٹر کا اہتمام
لیڈیز کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کا انتظام کرنا، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اس کے لیے بھی کچھ کروں۔ دوسرا میڈیکل کی سہولتیں ہیں جو ہمیں وکلاء کو نہیں ملتی۔ پنجاب گورنمنٹ سے میری التماس ہے کہ جہاں پہ وہ یہ ہیلتھ کارڈز کی تقسیم کر رہے ہیں، کائنڈلی وکلاء کو بھی ضرور اس میں یاد رکھیے گا۔ 1,00,000-1,50,000 وکیل ہے، کیا اگر اتنی پوری پاکستانی قوم کو صحت کارڈ دیا جا رہا ہے تو وکلاء کو کیوں نہیں؟ میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ وہ صحت کارڈ میں ہر اپنے وکیل بھائی کو دے سکوں تاکہ وہ بھی اپنے جو میڈیکل کے ایشوز ہیں اس کو وہ اچھے طریقے سے اس کو گردان سکیں۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن جو خاص طور پہ وکلاء کے بچے، ہر ادارے نے کہیں نہ کہیں اپنا کوئی نہ کوئی ایجوکیشن سسٹم بنایا ہوا ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم گورنمنٹ لیول پہ مل کے کوئی نہ کوئی ایسے ادارے کا بندوبست کریں جہاں پہ ہمارے وکلاء بھائیوں کے بچے بھی باقی لوگوں کی طرح آسان اور اپنی کیپیسٹی کے مطابق تعلیم حاصل کر سکیں۔ سر میرا آخری سوال، جس طرح مارکیٹ کے یا سیاسی الیکشن ہوتے ہیں وہاں پہ بھی سننے میں آتا دھاندلی ہوئی ہے، کیا یہ ہائی کورٹ میں بھی ایسا کوئی سلسلہ ہے؟ ہمارے ہاں دھاندلی کا کوئی نظام نہیں ہے، ہمارے الیکشنز فیئر ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی الیکشن کے مراحل جو ہوتے ہیں وہ خاص طور پہ الیکشن ڈے وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے۔ الیکشن ڈے پہ کوشش کر کے ان چیزوں کو روکا جا سکتا ہے۔ اس دفعہ مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو دھاندلی کا نعرہ ہوگا میرے خیال میں نہیں لگے گا۔ وائس چیئرمین صاحب جو اس وقت ایڈوکیٹ جنرل پنجاب صاحب ہیں، احمد اویس صاحب، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں اپنی کہ ہم اس کو کسی طریقے سے فیئر کروائیں، کیونکہ ایک چیز پہ ہمارا آبجیکشن ضرور آتا ہے کہ اگر فرض کرو 28 کو الیکشن ہے، اس کے 3-4 دن بعد کاؤنٹنگ کیوں؟ اسی دن کاؤنٹنگ کیوں نہیں کرتے؟ میرا یہ مطالبہ ہوگا کہ سیم ڈے کاؤنٹنگ کریں تاکہ کل کو کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ جی یہاں سے میرا کو تھیلا غائب ہو گیا یا یہاں سے میرے ووٹ کو غائب ہو گئے۔ اس چیز سے اوائڈ ہونا چاہیے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں اس چیز پہ بھی جو ہے نا میں اپنے مطالبے کی آواز کو مزید اور بلند کروں کہ کم از کم کاؤنٹنگ کا ایشو سیم ڈے میں ہو جانا چاہیے۔ جی آپ نے عظمت علی چوہان صاحب کی گفتگو سنی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ ووٹ اسی کو دیں جو پروفیشنلی وکلا ہو۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔ Yunus Mobile, wholesale dealer, all mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042-372-44485. کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ، پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں۔ اردو بازار لاہور، فون نمبر 924237231448۔